بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، خطبات جمعہ کے ضمن میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر گفتگو جاری ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ آپ کے اخلاق مبارکہ کی روشنی میں، اور اس ضمن میں آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اسلام دین فطرت ہے، اور سیرت پر ہمارے خطبات کا جو سلسلہ چل رہا ہے آج اس کی یہ 40ویں قسط ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اسلام دین فطرت ہے، اس میں جن اصولوں پر انسانی معاشرے کی بنیاد رکھی گئی ہے ان میں عدل اور انصاف کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جا بجا عدل کرنے، انصاف کی گواہی دینے اور حق کے ساتھ فیصلے کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سورہ مائدہ میں ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، سماعون للکذب، یہ خوب سننے والے ہیں جھوٹ کو، اکالون للسحت، خوب کھانے والے ہیں حرام کو، فإن جاءوک، پھر اگر یہ لوگ آپ کے پاس اپنا کوئی مقدمہ لے کر آئیں، فاحکم بینہم او اعرض عنہم، تو آپ کو اختیار ہے، خواہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا ان سے اعراض کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ چاہیں تو ان کا مقدمہ سنیں
اور فیصلہ کر دیں، اور اگر چاہیں تو مقدمہ لینے ہی سے انکار کر دیں، کیونکہ ان کی نیت درست نہیں ہوتی ہے اور وہ آپ کا فیصلہ لینے میں سنجیدہ نہیں ہوتے۔ لہذا ایسے لوگوں پر اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اندیشہ بھی تھا کہ وہ پروپیگنڈا کریں گے کہ دیکھیے ہم تو گئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس گئے تھے مقدمہ لے کر، یہ کیسے نبی ہیں کہ مقدمے کا فیصلہ کرنے کو ہی تیار نہیں۔ اس ضمن میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو وہ آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف کے عین مطابق فیصلہ کریں۔ ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عدل سے عبارت ہے۔ اپنے تو اپنے رہے، غیروں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل اور انصاف پر حد درجے اعتماد تھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ مقدمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہودیوں کے حق میں اور کسی مسلمان کے خلاف صادر ہوا۔ غزوہ فتح مکہ میں قبیلہ مخزوم کی ایک خاتون فاطمہ بنت اسود زیور کی چوری کی مرتکب ہوئی۔ قریش کی عزت کو دھبے سے بچانے کے لیے لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شفیع اور سفارشی بنا کر بھیجا۔ وہ کامیاب نہ ہوئے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت زیادہ چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتیں اسی لیے نیست نابود ہو گئیں، ملیہ میٹ ہو گئیں کہ وہ بڑوں کے جرائم کو معاف کر دیتی تھیں اور چھوٹوں کو سزا دیتی تھیں۔ خدا کی قسم، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ زہرا بھی یہ سرقہ کرتی تو میں یہی سزا دیتا۔ چنانچہ مجرمہ کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ یہ اس لیے کہ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالی ہے، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اور چور خواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ کیا اس نظام کی نظیر تاریخ میں کہیں مل سکتی ہے؟ ہاتھ کٹ جانے کے بعد اس عورت کی حالت اچھی ہو گئی اور وہ شادی کر کے باعزت زندگی بسر کرنے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، پھر اس کو اگر کوئی ضرورت پیش آتی تو وہ مجھ سے کہتی اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر اس کی حاجت کو پورا کرا دیتی۔
حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ انہیں مروان اور مسور بن مخرمہ نے بتایا کہ جب حوازن قبیلے کا وفد مسلمان ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ ان کے اموال اور ان کے جن لوگوں کو لونڈی غلام بنا لیا گیا ہے ان کو واپس کر دیا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور فرمایا تم لوگ میرے ہمراہیوں کو دیکھ رہے ہو اور مجھے بات وہی اچھی لگتی ہے جو سچ ہو، تم ان دونوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کر لو، یا مال کا یا غلاموں کا، میں اس سے پہلے تمہارا انتظار کرتا رہوں۔ اور در حقیقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طائف سے واپسی پر تقریباً 10 راتوں سے زیادہ ان کا انتظار فرمایا تھا۔ جب ان لوگوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں میں سے صرف ایک چیز ہی ان کو واپس کریں گے، تو انہوں نے عرض کیا ہمارے جو لوگ لونڈی غلام بنائے گئے ہیں ہم ان کی واپسی کو اختیار کرتے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا تمہارے یہ بھائی تائب ہو کر ہمارے پاس آئے ہیں، میری رائے ہے کہ ان کے جو لوگ لونڈی غلام بنائے گئے ہیں وہ ان کو واپس کر دو۔ تم میں سے جو شخص اپنی خوشی سے اپنے حصے کے غلام کو واپس کر سکتا ہے وہ ایسا کر دے، اور جو اپنے حصے پر قائم رہنا چاہتا ہے وہ سرے دست ان غلاموں کو آزاد کر دیں، اور اس کے عوض ہم اس کو سب سے پہلے حاصل ہونے والے مال سے مالا مال کر دیں گے۔ سب لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم سب خوش دلی سے اپنے حق سے دستبردار ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح ہم پر بات واضح نہیں ہوتی کہ تم میں سے کسی شخص نے خوش دلی سے ہمیں غلام واپس کرنے کی اجازت دی اور کسی نے ایسا نہیں کیا۔ اب تم واپس چلے جاؤ اور پھر تمہارے نمائندے ہمارے پاس آئیں اور تمہارا معاملہ ہمارے سامنے پیش کریں۔ لوگ واپس چلے گئے، ان کے نمائندوں نے ان سے گفتگو کی، پھر نمائندے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ سب لوگوں نے خوش دلی سے ایسا کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مغازی میں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین میں تھے اور ہم نے حوازن کے اموال اور قیدیوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور جعرانہ میں ان کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ ہم پر احسان کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری عورتیں اور بیٹے تم کو پسند ہیں یا تمہارے اموال؟ انہوں نے کہا
کہ ہم کو ہماری عورتیں اور بیٹے پسند ہیں، جو عورتیں اور بیٹے میرے اور بنو عبد المطلب کے قبضے میں ہیں وہ تمہارے ہیں۔ پھر مہاجرین اور انصار نے کہا جو قیدی ہمارے قبضے میں ہیں وہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیے۔ پھر ان کے وفد کی طرف سے ان کی عورتیں اور بیٹے لوٹا دیے گئے۔ ان قیدیوں کی تعداد 6000 کے لگ بھگ تھی، اور اونٹ اور گھوڑے شمار سے باہر تھے۔ حنین کا یہ غزوہ فتح مکہ کے بعد شوال 8 ہجری میں ہوا تھا۔ حنین مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک وادی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ربیع بنت نضر نے ایک نوجوان عورت کے دانت توڑ دیے۔ اس عورت کی قوم نے ربیع کے قبیلے سے دیت ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اسے معاف کر دینے کی درخواست کی، انہوں نے انکار کر دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں فیصلے کے لیے حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا فیصلہ فرما دیا۔ انس بن نضر نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ربیع کے دانت توڑ دیے جائیں گے؟ ہرگز نہیں یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اس کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس، قصاص کا حکم خدا کا نازل کردہ ہے۔ پھر اس عورت کا قبیلہ راضی ہو گیا اور انہوں نے ربیع کو معاف کر دیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے کچھ بندے وہ بھی ہیں کہ اگر وہ قسم کھا لیں تو خدا ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ حنین میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں ایک بھاری اور مضبوط جوتا تھا، اس لیے ان کے جوتے سے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پنڈلی کو چوٹ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاؤں پر کوڑا مارا۔ دوسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا کہ اس مار کا عوض لے لیں۔ چنانچہ اس کوڑے کے عوض اس کو 80 بھیڑیں عطا ہوئیں۔ مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں اعلان فرمایا کہ اگر میرے ذمے کسی کا قرض آتا ہو، اگر میں نے کسی جان و مال یا آبرو کو صدمہ پہنچایا ہو تو میری جان و مال اور آبرو حاضر ہے، اس دنیا میں انتقام لے لے۔ مجمع میں سناٹا تھا، صرف ایک شخص نے چند درہم کے لیے کھڑے ہو کر دعویٰ کیا جو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دلوا دیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں حضور نبی کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو جہم ابن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدقات کی وصولی کے لیے بھیجا۔ ایک شخص نے صدقے کے معاملے میں ان سے جھگڑا کیا تو ابو جہم نے اس کو مارا اور زخمی کر دیا۔ وہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس بات کا قصاص لینا چاہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کے بدلے اتنا مال قبول کر لو۔ وہ راضی نہ ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اتنا لے لو۔ وہ راضی ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، میں لوگوں سے خطاب کروں گا اور ان کے سامنے تمہارے معاملے کی وضاحت کروں گا اور بتاؤں گا کہ تم قصاص کے بدلے اتنا مال لینے پر راضی ہو گئے ہو۔ انہوں نے عرض کیا، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت کا بھی بہترین ثبوت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کا اور انصاف کا بھی بہترین ثبوت ہے۔ آپ نے مدعی پارٹی کو بھی مطمئن کر دیا اور سرکاری عامل کو بھی اس سلوک سے بچا لیا جس کی وجہ سے عوام کی نظروں میں سرکاری عمال کی حیثیت کے متاثر ہونے کا جو خطرہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ آپ کی یہی دو شانیں جس کی وجہ سے عوام کی نظروں میں سرکاری عمال کی حیثیت کے متاثر ہونے کا خطرہ تھا۔ ایک شخص دن دہاڑے مقتول پایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ثبوت کے ملزموں کو سزا دلوانے کو خلاف عدل سمجھا اور مدعی پارٹی کے دعوے کو مسترد کرنے کو سیاسی بصیرت کے خلاف قرار دیا۔ اس لیے ان کے مقتول کی دیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے ادا کر دی۔ خیبر کے یہودیوں سے جب صلح ہو کر وہاں کی زمین مجاہدین میں تقسیم کر دی گئی تو عبداللہ ابن سہل ایک دفعہ کھجوروں کی بٹائی کے لیے گئے۔ محیصہ ان کے چچیرے بھائی بھی ساتھ تھے۔ عبداللہ گلی میں جا رہے تھے کہ کسی نے ان کو قتل کر کے لاش ایک گڑھے میں ڈال دی۔ محیصہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر استغاثہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قسم کھا سکتے ہو کہ یہودیوں نے ان کو قتل کیا؟ بولے، میں نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، تو یہود سے حلف لیا جائے۔ بولے، حضرت یہودیوں کی قسم کا کیا اعتبار؟ یہ 100 دفعہ جھوٹی قسم کھا لیں گے۔ خیبر میں یہود کے سوا اور کوئی قوم آباد نہیں تھی۔ یہ یقینی تھا کہ یہودیوں نے ہی عبداللہ ابن سہل کو قتل کیا تھا۔ تاہم چونکہ عینی شہادت موجود نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہود سے تعرض نہیں فرمایا اور خون بہا کے 100 اونٹ بیت المال سے دلوائے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، عدل نام ہے ایک پابندی کا جو آپ کی آزادی کی ایک حد مقرر کرتا ہے۔
قیام عدل کی شرائط میں شرعی حدود کا علم، حرص سے گریز اور راست گوئی اور سچائی، اور آخری ضمانت صرف خشیت الہی ہے۔ غیر مشروط عدل قائم رکھنا ہی کلمت اللہ ہے، جس کا ہر حال میں ہر جگہ سر بلند رہنا ضروری ہے۔ اسلامی عدل محض مجرد نظریات تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ عملی زندگی میں بھی اس نے نفوذ کیا، اور تاریخ کے اوراق پر ان کی ان گنت مثالیں رقم ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل آج تک ضرب المثل ہے۔ ان کے صاحبزادے عبد الرحمن نے اپنے قیام مصر کے دوران ایک دفعہ نبید پی لی اور ان پر نشہ طاری ہو گیا۔ چونکہ گورنر مصر عم ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو تخلیہ میں ان کے اصرار پر سزا دی تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈانٹ پلانے کے علاوہ عبد الرحمن کو مدینہ بلا کر دوبارہ حد لگوا دی۔ آپ کا لخت جگر کوڑوں کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ کوڑے ابھی باقی تھے جو اس کی قبر پر لگوائے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عام معذور افراد کے لیے وظائف مقرر کیے۔ ایک دفعہ آپ نے ایک ذمی کو مدینے کی گلیوں میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھ لیا۔ آپ نے فوراً اس کا وظیفہ مقرر کیا اور اس کا جزیہ بھی معاف کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے صاحب بیت المال کو لکھا، خدا کی قسم یہ قرین انصاف نہیں کہ ہم لوگوں کو ان کے بڑھاپے کی عمر میں بے یار و مددگار چھوڑ دیں، جبکہ ان کی جوانی کے ایام میں ہم نے ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والإکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔